ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زنا کسے کہتے ہیں؟ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بہت سارے لوگ اس میں گرفتار ہیں لیکن نہیں جانتے کہ یہ زنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی کتابیں کھول کے پڑھا ہی نہیں، انہوں نے کبھی جانا ہی نہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ کسی بھی غیر عورت کو دیکھنے والی ہر آنکھ زانی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک حدیث شیئر کروں گی۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس اس کی تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی بھی غیر عورت کو دیکھنے والی ہر آنکھ زانی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کیوں منہ کھول کے آئی، نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہر غیر عورت کو دیکھنے والی آنکھ زانیہ ہے، چاہے وہ اچھی نیت سے دیکھی جائے یا بری۔ اس سے بھی بڑی بات کہ خواہ آپ کی نیت اچھی ہی کیوں نہیں، آپ نے کیوں دیکھا؟ آپ نہیں دیکھ سکتے، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ آنکھ کا زنا ہے۔ اگر آپ کی پہلی نظر پڑ گئی، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ نظر پڑ گئی، دوسری دفعہ پڑ گئی، وہ اس کو پہلی نظر سمجھتے ہیں۔ نہیں، چلتے ہوئے آپ کی پہلی نظر پڑ گئی، اس کو اگنور کریں۔ لیکن اگر آپ نے دوبارہ اس پہ نظر ڈالی، نگاہ ڈالی، تو کیا کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں، تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ سورہ نور میں کیا کہا گیا کہ مومن مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور مومن عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب یہاں پہ تو واضح آنکھ کا پردہ آ گیا، اور ایسا پردہ کہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو ہم خود کو قید محسوس کریں گے، ہم موبائل بھی یوز نہیں کر سکتے، اتنا سخت پردہ ہے۔ بعد حدیث میں آیا کہ بے شک جو عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے وہ زانیہ عورت ہے۔ اب جو بال کھول کر گزرے، جو چہرہ دکھا کر گزرے، وہ کیا ہے؟ جو مرد ان عورتوں کے میک اپ کرتے ہیں وہ عورتیں کیا ہیں؟ جو مرد ان کے بالوں کے ہیئر سٹائل بناتے ہیں وہ عورتیں کیا ہیں؟ ذرا سوچئے۔ جو بازاروں میں عورتیں جاتی ہیں اور اپنی آدھی آدھی ٹانگیں ننگی کی ہوتی ہیں، اپنے سر کے بال دکھا رہی ہوتی ہیں، نمائش کروا رہی ہوتی ہیں اپنے جسم کی، وہ کیا ہے؟ یہاں پہ تو صرف خوشبو لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ پردہ صرف دل کا ہے۔ اگر پردہ دل کا ہے تو کپڑے بھی پھر دل کے پہن لیں، کیا ضرورت ہے پھر کپڑے پہننے کی؟ چلیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ پردہ صرف دل کا ہے تو آئیں پھر دل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دل کا کیا پردہ ہے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملات ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے اس حجرے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، یہی اپنی چادر اتار دیا کرتی تھی اور دل میں خیال کرتی تھی کہ ان سے میرا کیا پردہ، ایک طرف تو میرے شوہر ہیں اور دوسری طرف میرے والد۔ اور جب حضرت عمر کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم عمر سے حیا کی وجہ سے اپنے اوپر اچھی طرح چادر لے کر وہاں داخل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کہ اما عائشہ کبھی بھی بنا چادر کے اس حجرے میں داخل نہیں ہوا کرتی تھی جب وہاں پر حضرت عمر کی قبر مبارک بنی۔ یہ ہے دل کا پردہ۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دل کا پردہ کیا ہے، حالانکہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ اندر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، بالکل نہیں، لیکن یہ ان کے دل کا پردہ تھا، یہ ان کا ایمان تھا۔ اپنے آپ کو اس زنا سے بچائیں۔ وہ لوگ جو فونوں پر باتیں کرتے ہیں کانوں کا زنا کرتے ہیں، وہ لوگ جو ویڈیو کال پر غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں وہ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، وہ لوگ جو فون پر پوری رات ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں بنا کسی تعلق کے، بنا نکاح کے، تو وہ لوگ اپنی زبان کا زنا کرتے ہیں، اپنی آواز کا۔ اور جو لوگ فونوں پر پلاننگ کر کر ملتے ہیں، جو چل کر جاتے ہیں، ان کے پاؤں زنا کرتے ہیں۔
اور یقین جانیے کہ اس حدیث سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ یہ سب زنا کرتے ہیں، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، تو آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی کہ ایک نہ ایک دن آپ کی شرمگاہ اس کی تصدیق کر دے گی، آپ وہ بھی کر گزریں گے۔ تو خود کو بچائیں اس زنا سے۔ قیامت والے دن یہ زمین، یہ سب چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ تمہیں کس چیز نے زبان دی کہ تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ ہم اپنے جسم سے کہیں گے کہ تمہیں آج کہاں سے زبان مل گئی؟ تو وہ کہیں گے کہ یہی ہمارے رب کا حکم تھا۔ تو ڈرو اس دن سے جب یہ سب چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے ہمارے دلوں میں اتارے اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔